السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج اپنے ایک افسانے کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک قلم کار بھی ہوں، تو یہ میرے قلم سے لکھا ہوا ایک افسانہ ہے ڈے کیئر کی بیٹی۔ آج عائزہ اور نصیر دونوں ہی گھر پر اکٹھے تھے، ورنہ ایسا بہت کم ہوتا تھا، بلکہ شاید برسوں میں یہ پہلا موقع تھا۔ اور نصیر کو تو اتنا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے اس بنوائے ہوئے ولا میں پورے ولا کو دیکھ لیتے۔ یہ ولا انہوں نے بہت ارمان سے بنایا تھا، اور اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی مارگیج نہیں تھا، ورنہ پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے جتنے بھی مکان لیے تھے وہ سب مارگیج والے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر لاؤنج کے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہار کے آنچل ہر طرف لہرا رہے تھے، پھول پودے سب، اور عائزہ کا لگوایا ہوا جھولا، خوبصورت جھولا جس کے قریب ہی چھوٹی سی پہاڑی بنا کے اس کے اوپر آبشار بھی نکالا تھا۔ جھولے کی چھتگیری جب پھڑپھڑاتی تھی تو اس کی آواز بہت خوبصورت لگتی تھی اس لان کے اندر۔ نصیر مبہوت ہو کے منظر میں کھو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے پکڑے دوبارہ صوفے پر آ کے بیٹھ گئے، اور عائزہ سے کہنے لگے، عائزہ ان دنوں کو یاد کرو، کیسا خواب لگتا ہے، پورے 20 برس 10 مہینے 7 دن جب ہم اس برفستان میں آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ایک دوست نے ترس کھا کے ایک میٹرس دے دیا تھا، دوسرے دوست نے ہمیں کمبل دے دیا تھا، وہ کمبل 2 کے لیے ناکافی تھا، تم اوڑھتی تھی تو میں سردی کھاتا تھا، میں پورا اوڑھ لیتا تھا تو تم سردی کھاتی تھی، اور ہماری ظالم مالکن ہیٹ کم کر دیتی تھی، اس کی وجہ سے سردی بڑھ جاتی تھی۔ خیر چھوڑو، ہاں انہی دنوں میں، غربت کے انہی دنوں میں ہماری اکلوتی بیٹی سہا یادگار بن کے آ گئی۔ شوہر کی بات پر عائزہ کے چہرے پر بڑی ناگوار شکنیں آئیں، اور انہوں نے کہا، دیکھو نصیر، میں تمہارا گھر چھوڑنے کی کبھی حماقت نہیں کرتی۔ نہیں، وہ تمہارا گھر نہیں تھا، وہ تو تمہاری ماں کا گھر تھا، جس میں میں قیدی تھی۔ میں ایک انسان نہیں تھی، قیدی تھی۔ مجھے ہر چیز کی پابندی تھی کہ میرے میکے والے نہ آئیں، جو کچھ کھانا تھا مجھے انہی کی مرضی سے کھانا تھا، جو پہننا تھا مجھے انہی کی مرضی سے پہننا تھا، اور اگر میں ذرا سا بھی اس میں فرق ڈال دیتی، اپنی سی کرنے کی کوشش کرتی، تو پھر گھر میں ہنگامہ لازمی ہوتا تھا۔ ان حالات سے گھبرا کے میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا، ورنہ سوچو پردیس کی آدھی سے اپنے دیس کی آدھی بھلی نہیں ہے، لیکن مجبوری تھی۔ نصیر نے دیکھا کہ ان کی بیگم کا موڈ اس تذکرے سے خراب ہو گیا ہے، تو انہوں نے موضوع بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سوہا یونیورسٹی سے کس وقت آتی ہے؟ عائزہ کہنے لگی، کبھی 3 بجے آتی ہے، کبھی 4 بجے آتی ہے، اور لائبریری چلی جاتی ہے تو 6-7 بھی بج جاتے ہیں۔ اور عائزہ کی بات پر نصیر کہنے لگے کہ کیا خیال ہے، اب ہم کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ عائزہ کافی تنک سی گئیں نصیر کی بات پہ، وہ کہنے لگیں کہ نصیر، ابھی اس کی یونیورسٹی کا 2 سال شروع ہوا ہے،
اس کی یونیورسٹی کی تعلیم تو ختم ہونے دو۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو عائزہ کہ یونیورسٹی کی تعلیم پوری ہو جانی چاہیے۔ اور پھر دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کے لیے ملازمہ کھانا تیار کر چکی تھی اور وہ دونوں آ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانے میں قسم قسم کی چیزیں تھیں۔ اچانک نصیر نے کہا کہ اس وقت ہماری بیٹی بھی کھانے میں شریک ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ نصیر کے فون پر سوہا کا فون آ گیا۔ سوہا کہہ رہی تھی، ڈیڈ آج میں لنچ آپ کے ساتھ کروں گی، مجھے معلوم ہے آج آپ گھر پر ہیں۔ یہ تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے سوہا، ٹھیک ہے ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد گاڑی کی آہٹ ہوئی باہر اور اس کے ساتھ ہی ریموٹ سے گیراج کا دروازہ کھل گیا۔ سوہا نے اندر آتے ہی خوشی سے آواز دی، ڈیڈ کم ڈیڈ، مام ہری اپ کم ہیئر۔ اور نصیر جلدی سے بیٹی کی آواز پر باہر کی طرف جانے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ نصیر خود جاتے وہ خود اندر آ گئی، لیکن اس طرح سے آئی اندر کہ ایک لڑکے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، دونوں نے اپنے اپنے بازو سے ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا۔ سوہا نے نصیر کو دیکھتے ہی کہا ہائی ڈیڈ، اور ساتھ میں اس لڑکے نے بھی کہا ہائی ڈیڈ۔ نصیر نے بے دلی سے ان کی طرف دیکھا اور وہیں ٹھٹک گئے۔ اتنے میں عائزہ بھی وہیں آ گئی۔ عائزہ نے دیکھا، سوہا آگے بڑھتی چلی آئی اور ماں سے کہنے لگی، ہائے مام، ان سے ملیے، یہ جیمز ہیں میرے بوائے فرینڈ، آج صبح ہم نے چرچ میں شادی کر لی ہے۔ اور سوہا کی بات پر عائزہ کرسی کے اوپر ڈھہ سی گئیں، ان میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی جان بھی نہیں رہی۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی کہ سوہا نے جیمز کے بازو سے اپنا بازو چھڑایا اور آ کے ماں کے زانوؤں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی اور پوچھا ماں سے، آر یو اوکے مام، آر یو اوکے؟ اس بیٹی کی بات پر عائزہ نے کہا، مجھے اپنی بیٹی سے یہ امید نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا، ہماری عزت کو داغ لگا دیا۔ سوہا ماں کی بات پر رونے لگی اور کہنے لگی، مام میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بچپن میں آپ مجھے سیٹ بیلٹ سے باندھ دیا کرتی تھی اور سیٹ بیلٹ سے نکل کے میں ڈے کیئر کی آیاؤں کی گود میں چلی جاتی تھی۔ میں ڈے کیئر کی آیاؤں کی ٹھنڈی گود میں پلتی ہوئی بڑی ہوئی، پھر اسکول چلی گئی، اسکول سے پھر کالج چلی گئی، پھر گھر کی خادماؤں کے اوپر آ گئی، کالج سے یونیورسٹی آ گئی، کوئی چلن نہیں بدلا۔ وہ دن یاد کیجیے مام، جب میرا دل پھڑکتا تھا کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر کسی ایک وقت کا کھانا تو میرے ساتھ کھائیے۔ مجھے اعتراف ہے، میں اعتراف کرتی ہوں کہ آپ دونوں نے اس دیار غیر میں اپنے قدم جمانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔
पैसा कमाना आसान नहीं होता है। आप दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन मॉम एक वक्त आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 10 बरस की थी तब वो वक्त आ चुका था, जब आपके पास इतना पैसा था कि आप सिर्फ घर में रह के मेरी देखभाल करती, मुझे बेटी समझती। डैड के पास एक स्टोर की जगह 3 स्टोर हो गए थे, लेकिन आपने अपने बुटीक खोल लिए मुझ पर तवज्जो देने के लिए। काश आप सोचती, काश आप समझती कि अकेले पलते हुए बच्चे कितने तन्हा होते हैं। मेरा भी दिल चाहता था मेरा एक भाई हो या मेरी एक बहन हो जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। मेरा कोई साथी नहीं था, सिर्फ तन्हाई मेरी साथी थी। मैं सोचती थी कि शायद छुट्टी के दिन मेरी मॉम के पास इतना टाइम हो कि वो डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ एक वक्त का खाना खाएं, लेकिन उस दिन भी आपको अपनी मीटिंग्स से फुर्सत नहीं मिलती थी। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जो आपने एडवाइज़र रखे हुए थे, वो छुट्टी का दिन आपके साथ गुजारते थे, मेरे साथ तो नहीं गुजारती थी आप दिन। मामा, मैं अकेली पली हुई बच्ची हूँ, पलती हुई नहीं, अब तो पल चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी तन्हा हूँ। नहीं, अब मैं तन्हा नहीं हूँ। मैं आज की सुबह तक तन्हा थी, लेकिन आज की सुबह के बाद जेम्स मेरा शरीक ज़िंदगी बन के मेरे साथ शामिल हो गया है। मॉम, आप इस हकीकत को समझिए कि घर के नौकर चाकर, दौलत बच्चों का नेमुल बदल नहीं होती है। बच्चों को सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए होते हैं। दौलत के अंबार नहीं चाहिए होते हैं, दौलत सिर्फ ज़रूरत के लिए चाहिए होती है। मुझे एतराफ़ है कि आपने मुझे ज़िंदगी की बेहतरीन नेमतें दी, बेहतरीन गाड़ी दी, बेहतरीन घर दिया, लेकिन मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस मोहब्बत की ज़रूरत थी, जिस ममता की ज़रूरत थी, जिस सहारे की ज़रूरत थी, वो आपने मुझे नहीं दिया। सोहा रोती रही, बोलती रही और रोती रही। और फिर उसने जब नज़र उठाई, नसीर को देखा, नसीर वहाँ से जा चुके थे। अब उसने माँ के जानू छोड़ दिए और उठ गई, और वहीं से आवाज़ देती हुई आगे बढ़ी, वेयर आर यू डैड, वेयर आर यू डैड। जब वो आगे बढ़ी, उसने देखा नसीर लाउंज के शीशे के पीछे खामोश खड़े थे। उन्होंने बेटी की आवाज़ पे जवाब भी नहीं दिया। वो बाप के पास पहुंची और बाप से बेख्तियार लिपट गई। उसने कहा, डैड, मैं मजबूर हो गई। मेरी तन्हाई ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सहारा ढूंढ लूँ। आज आपको अपनी बेटी को माफ़ करना पड़ेगा। डैडी, अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं मानती हूँ मैं कसूरवार हूँ, ठीक है, लेकिन डैडी कसूर आपका भी है, मॉम का भी है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको कसूरवार कह रही हूँ। हाँ, आप अगर कहते मॉम से कि बस इतना पैसा काफ़ी है, आपकी तो पूरे कारोबार की चेन बन गई। आप खुद ही तो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता किस बैंक में मेरा कितना पैसा है। तो आपने कभी सोचा कि आप अपनी बेटी को लेते कहीं घूमने जाते? आपकी दुनिया सिर्फ एक ही रह गई, खातों का हिसाब किताब। मैं आपके खातों के हिसाब में गुम हो गई हूँ डैड, आप इस चीज़ को तस्लीम तो कीजिए। आपके खातों की किताब में गुमशुदा एक बाब हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कह के उसने बाप का हाथ पकड़ के उसको बोसा दिया, और फिर वो दोबारा आई आयज़ा के पास। उसने कहा, मॉम, मैं जा रही हूँ, अगर आपका दिल चाहे मुझसे मिलने का तो आप मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर लीजिएगा।
اور اس کے بعد پھر وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ماں کے ہاتھ سرد تھے اور بے جان تھے۔ پھر وہ کھڑی ہوئی، پھر دوبارہ بیٹھ گئی ماں کے قدموں میں اور چیخ کے روئی۔ جب وہ رونے لگی تو جیمز نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، اس کا گال تھپ تھپایا اور کہا، سوہا میں تمہارے ساتھ ہوں، سوہا میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ چلو چلتے ہیں نئی دنیا بنانے۔ وہ روتی ہوئی کھڑی ہوئی، وہ روتی ہوئی پلٹی اور ماں سے کہا، بائے مام، ڈیڈ سے بھی بائے کہہ دیجیے گا، خدا حافظ۔ اور جیمز نے بھی آہستہ سے پلٹ کے کہا، بائے مام۔